بیٹی کا شان ہے میرے بھائی، جدو پیدا ہوتی ہے ماں باپ واسطے رحمت بن جاتی ہے، جدو بڑی ہوتی ہے بھائیوں واسطے غیرت بن جاتی ہے، جدو کسی کی بیوی بن جاتی ہے ادو کی عزت بن جاتی ہے، تے جدو رب کائنات اس کو اولاد دے دیتا ہے رب دے قدماں دے تھلے جنت رکھ دیتا ہے۔ یہ دھی کا مقام ہے، یہ بیٹی کا شان ہے، یہ بیٹی کا مرتبہ ہے۔ آؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو، تیرے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یکون لأحدکم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیرسل الیہن الا دخل الجنہ۔ رب کائنات کا نبی فرمایا کائنات والیو، جس بندے کو رب کائنات نے ترے دھیاں عطا فرمائیاں، یا جس مسلمان کو رب کائنات نے ترے بہناں عطا فرمائیاں، او بھائی اپنی تے بہناں دی خدمت کرتا ہے، انہاں کو مال پوس کے بڑا کرتا ہے، جس رب کائنات نے پھر دھیاں عطا فرمائیاں وہ اپنی دھیاں کی پرورش کرتا ہے، انہاں کا شادی کا بندوبست کرتا ہے، انہاں کی زندگی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا تین دھیاں پال کے رب دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے گا رب کو جنت عطا فرما دے گا۔ جیڑا تین دھیاں پال کے تین دھیاں دی پرورش کر کے رب دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے گا رب اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ بلکہ سنو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سن، تیرا اور میرا نبی کہا گیا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن له حجابا من النار۔ اللہ تعالی فرما گیا فرمایا کائنات والیو، جس بندے کو رب کائنات نے دھیاں عطا فرمائیاں تے اس بندے نے اپنی دھیاں پیدا ہون دے اوتے رب دی رضا سمجھ کے صبر کیتا، اللہ دا نبی فرما گیا فرمایا جیڑا بندہ بیٹیاں دے پیدا ہون دے اوتے صبر کر لیندا ہے او بیٹیاں قیامت والے دن اودے واسطے جہنم دے سامنے آڑ بن جانگیاں، جہنم دے سامنے دیوار بن جانگیاں۔ اس وجہ تو میرے بھائی اگر رب بیٹی عطا فرماوے بن کلمہ یونس نہ ہویا کر، اگر رب نے دنیا عطا فرمائیاں نے خوش ہویا کر، اس وجہ تو کہ جب قیامت والے دن تو جناب رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے گا، وہ بھی تیریاں بیٹیاں رب کے سامنے کھڑیاں ہو جانگیاں، یا اللہ اسی اودے تک جنت دے اندر نہیں جانا جدوں تک ساڈا باپا ساڈے نال جنت دے اندر نہیں جانا۔ میرے بھائی دھی دا بڑا مقام ہے، دھی دا بڑا شان ہے، بیٹی کا نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ رب دا کلام کہتا ہے بھائی زن او پورا تو سوئی رکھ، اے لوگو جڑے دھیاں دے پیدا ہون تے مایوس ہوندے ہو نا، یا جنہاں نوں پتہ لگے بیٹی ہے وہ اپنی جناب عورت دا حمل ہی ضائع کرا دیندے ہو، تے یا تے جنہاں نوں جناب بیٹی ہو جائے تے وہ جناب سٹ دیندے ہو۔ رب دا کلام کہتا ہے قیامت والے دن کو دنیا رب دی بارگاہ دے اندر آ کے نا اپنے باپ دا کرے بال پکڑن گیاں تے کہن گیاں او ابا تیرا سی کی قصور کیتا سی کہ تو سب دنیا دے اوتے نہیں آ کرتا، تیرا سی کی قصور کیتا سی کہ تو جناب دنیا دے اوتے اسی آندا بھی تے تو سب مار دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ تو میرے بھائی اگر رب دنیا دیتا ہے تب بھی خوش ہو، رب کا شکر ادا کیتا کرو کہ رب تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر رب کائنات بیٹے دیتا ہے تب بھی رب کا شکر ادا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا آنا سنا آج تو انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز جب یہ بیان سن کے جانے گا نا اگے بھی ہر بندہ مسلمان جڑا اپنی دین کے نال
کرتا ہے، لیکن تھک جائے گا، تیرا دل کرے گا میں آج دھی اپنی پیشانی کا حوصلہ لگا، تیرا دل کرے گا میں آج دھی نے اپنے کے ہاتھ چوما، تیرا دل کرے گا میں آج اپنی دھی نے جناب گلنا کو چوم لگا۔ آپ دیکھ رب نے بیٹی کو مقام کتنا عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ آوے راتی 2 بجے، باپ آوے راتی 1 بجے، اگر
تو تیری جناب دروازہ کھٹکان دے نال کوئی اگر تیرے واسطے دروازہ کھولے گا تو تیری دھی کھولے گی. یہ حقیقت بات ہے. بیٹی ہی کھولے گی میرے بھائی. پتر تے نکی تان کے ستی ہوندے انہاں تے کوئی پتہ نہیں. اس وجہ تو میرے بھائی اب تیرے کوئی وقت ہے اپنی بیٹیاں دی عزت کر, اپنی دھیاں دی عزت کر, اپنی دھیاں اپنا سمجھ, انہاں نو بیگانہ کبھی بھی نہ سمجھ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ایک عورت آ گئی, اس عورت کے نال دو دنیا نے ہوئی کہ آ کے کہتی اے اماں بڑے دن ہو گئے میں بھی کچھ نہیں کھاتا تے میری دنیا نے بھی کچھ نہیں کھاتا تے انج کرنا کچھ سانو دے دے تاکہ میں بھی کھا لواں تے میری دنیا بھی کھا لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر تلاش کیتا تے وہ تے کچھ نہ ملیا. آپ فرماتی ہیں میں ترے کھجورا ملیاں. آپ کہندے ہیں میں وہ تین کھجورا جڑی ہیں نا وہ دے دیتی ہیں جناب اس ماں نو پکڑائیاں. جدو ماں نے تین کھجورا پکڑیاں نا کہ ہن میرے بھائی اس گل کو کرے جے ہاتھ پا کے ذرا سن کہ اس ماں نے پھر اپنی اولاد کی خاطر کی قربانی دیتی. دنیا نال انسان کتنا پیار کرتا ہے آ سن, اور پھر جڑا دنیا دے نال پیار کرتا ہے رب اس نے مقام کی عطا فرماتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کائنات والے ہو ایک عورت میرے کول آ کے کہتی ہے اے ماں آج جناب کتنے دن ہو گئے میں بھی کچھ نہیں کھاتا, میریاں انہاں دونوں بیٹیاں نے بھی کچھ نہیں کھاتا. اللہ دے نام دے اوتے مینوں کوئی کھان دے واسطے چیز دے دے. اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں گھر دے اندر گئی کھان دے واسطے چیزاں ڈھونڈن لگ گئی, مینوں سوائے تین کھجوراں تو کوئی چیز نہیں ملی. آپ فرماندیاں نے میں تین کھجوراں اس دی مائی نو دے دتیاں. جب اس تین کھجوراں جناب مائی نو دتیاں نے مائی نے ایک کھجور ایک اپنی بیٹی نو دے دتی ہے, دوسری کھجور دوسری بیٹی نو دے دتی ہے. انہاں دونوں بچیاں نے جلدی جلدی کھجور اپنے منہ دے اندر پا لئی ہے. اللہ اکبر. آپ کہندیاں نے جدوں ماں کھجور کھان لگی ہے دھیاں نے کیا اماں سانوں تے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے, ایک کھجور بھی سانوں دے دے. ماں نے خود کھجور نہیں کھائی, دو ٹکڑے کر کے ایک تھی نو دے دتی ہے, ایک دوسری تھی نو دے دتی ہے. اور تھوڑی دیر گزری ہے اللہ کا نبی تشریف لے کے آیا. جناب عائشہ صدیقہ نے دسیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج میں ایک عجیب منظر دیکھ آئے, ایک عجیب تماشا دیکھ آئے. ایک عورت آ گئی منگن والی عورت آئی, اس کو جناب میں تین کھجوراں دتیاں نے, ایک کھجور اس نے اپنی دھیاں نو دتی ہے, تیسری کھجور خود کھان لگی ہے, وہ خود بھی بھوکی ہے. جب بیٹیاں نے تیسری کھجور منگی ہے اس نے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کی, وہ تیسری کھجور دے دو ٹکڑے کر کے اس نے جناب اپنی بیٹیاں نو دے دیتے ہیں. اللہ کا نبی مسکرایا فرمایا اے عائشہ جڑی اس بی بی نے اپنی بیٹیاں کی خاطر قربانی دیتی ہے کل قیامت والے دن اے بھی بیٹیاں جہنم کے سامنے او دے واسطے دیوار بن جان گیاں. اے بھی دھیاں جیڑیاں جنہاں دے نال اس نے نیکی کیتی ہے, جس نے اپنا پیٹ جڑا او کٹ کے کھلایا ہے, اوہی دھیاں قیامت والے دن دے واسطے دیوار بن جان گیا جہنم دے سامنے کہ اسی اپنی اپنی ماں جڑا او جہنم دے اندر نہیں جان دینا. یار ماں اگر ایک کھجور کھاوے تے ماں دا ایک مقام ہے, تے جیڑا باپ ساری زندگی اپنی اولاد دے واسطے اپنی بچیاں دے واسطے دھوپ برداشت کرتا ہے, سردی گرمی برداشت کرتا ہے, وہ جو اپنی بیٹیاں نو پالدا ہے رب اس کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بولا آج ساڈے اندر ایک بھی بات پائی جاتی ہے کہ جناب اسی بیٹیاں واسطے اور پیمانہ رکھے ہوئے تے دنیا واسطے اور پیمانہ رکھے ہوئے, یعنی بچیاں نوں چیزاں لے کے دینیاں تے فرسٹ کلاس اے ون گریڈ ہوندیاں, تے جدوں دنیا دی باری آنی ہے تے انہاں نوں جناب کوئی ماڑا موٹا کپڑا لے کے دے دینا, کوئی ماڑی موٹی چیز لے کے دے دینا. آؤ اللہ دے نبی نے کی فرمایا سنو
آج بیٹی کا مقام سنو، بیٹی کا شان سنو، بیٹی کا مرتبہ سنو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب بین اولادکم فی العطیہ، فرمایا میری امت دے لوگو جدو اپنی اولاد کو کوئی گفٹ دیو نا، کوئی تحفہ دیو کہ پھر پترا واسطے ہور تے دھیاں واسطے ہور نہ رکھیا کرو۔ فرمایا جو کچھ پترا نو دیو او والی چیز دھی نو بھی دینا دے۔ اللہ دے نبی نے کی فرمایا جو کچھ پترا واسطے چیز پسند کرتی ہو دی دھیاں واسطے، اور اگے اللہ دے نبی نے کی فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میری امت دے لوگو سنو لو کنتم مفضلا احدا، فرمایا کہ اگر میں محمد کسی کو جناب کسی دے اوتے فضیلت دیندا نا تے میں محمد دھیاں نو پتراں دے اوتے فضیلت دیندا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کی فرمایا میں محمد اگر کسی کو فضیلت دیندا تے دھیاں نو پتراں دے اوتے فضیلت دیندا۔ اور اگے حضرت انس کہندے نے کہ ایک مرتبہ حضور دا دربار لگو ہے نا تے حضور دے صحابی نے انہاں دا بیٹا ہے، جدوں انہاں دا بیٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجل جا ابن اللہ، جدوں وہ صحابی دا بیٹا ہے نا کہ اس نے اپنے بیٹے کو جناب چومیا، چوم کے اپنی گود دے چوم کے اپنی گود دے اندر بٹھا لیا تے تھوڑی دیر گزری نہ تے اسی صحابی دا جدا پتر آیا سی اس دی دھی آ گئی۔ ہن جدوں دھی آئی نا کہ اس نے اپنی بیٹی کو چومیا کوئی نہیں، اپنی گود کے اندر نہیں بٹھایا بلکہ پکڑ کے سید کے اتنے نال بٹھا لیا۔ حضور سارا منظر دیکھ لیجیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو فرمایا فَحَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهَا، اے میرے غلام تو دھی اور پتر کے درمیان انصاف نہیں کیتا، اگر تو پتر کو چمیا ہے تو پھر دھی کو ہی تک چمنا چاہیے سی، اگر پتر واسطے تو اپنی گود بچھا دیتی ہے تو پھر دھی کو بھی گود دے رہی رب اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی نے دسیا ہے کہ دنیا دے نال انج پیار کرنا ہے، دنیا کو پرایا گھر نہیں سمجھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام کیوں اس وجہ تو کہ دنیا بھی دین والا رب ہے، پتر بھی دین والا رب کائنات کی ذات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام رب کائنات نے دنیا کو مقام عطا فرمائے، دنیا کو شان عطا فرمائے۔ جدوں پیدا ہو گیا نے ایک جناب اپنے مائی باپ دے واسطے رحمت بن جاندیاں نے، جدوں بڑیاں ہو گیا نے ایک بھائیاں دے واسطے رحمت بن جاندیاں نے، جدوں جناب انہاں دی شادی ہو جاندی ہے اپنے خاوند دے واسطے عزت بن جاندیاں نے، جدوں رب کائنات انہاں نوں اولاد عطا فرما دیندا ہے اے اپنی اولاد دے واسطے جنت بن جاندیاں نے۔ اونچی آواز کو سبحان اللہ، اونچی آواز اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اس وجہ تو یہ شاعر کی بڑی خوبصورت بات کی ہو کہتا ہے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے دھیاں تے پیرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے دھیاں تے پیرانیاں ہوندیاں نے، عزت تے عظمت ہوندیاں نے دھیاں تے پیرانیاں ہوندیاں نے، مال وفا کردیاں نے بابل لئی دعا کردیاں نے، مال وفا کردیاں نے بابل لئی دعا کردیاں نے، ماں باپ دی عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پیرانیاں ہوندیاں نے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء ہن وقت بہت مختصر باتاں زیادہ آپ بیٹی
اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہوئے ہار کیتا ہے؟ صحابہ کہنے ہیں یا رسول اللہ تسی بہتر جانتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ ہار کسی اور کا نہیں ہے، میری دھی کا ہار ہے، اے میری بیٹی کا ہار ہے۔ اللہ اکبر۔ ان صحابہ نے جب سنیا ہے صحابہ بھی زاروں کا تار رونے لگ پے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اگر تسی اجازت دے ہو میں زینب دے خامد کو ہی چھڑ دے گا، ہار بھی جڑا ہو واپس کر دے گا۔ جب صحابہ نے اتنا سنیا ہے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئی، صحابہ کہنے لگے سونیا ساڈی کی جرت اسی انکار کر جائیے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے حضرت ابو العاص کو بلایا، فرمایا اے ابو العاص جا چلا جا، میں تینوں آزاد کیتا، ہار بھی میری دھی دا واپس لے کے چلا جا، لیکن ایک شرط پہ اتی آزاد کرا گا، جب تو جاوے گا میری دھی کو میرے واسطے ملنے دے واسطے کر لے گا۔ آج 2 سال ہو گئے میری دھی میں نہیں ملی، میں محمد دا دل جڑا اپنی بیٹی دے واسطے اداس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور دے غلام ابو العاص مدینہ پہنچ کے مدینہ جب پہنچے نے انہوں نے جناب اللہ اکبر اپنی بیوی جناب زینب کو تیار کیتا ہے کہ اے زینب میں تواڈے باپ دے نال وعدہ کر کے آیا ہاں، تہانوں جڑا او مدینے وچ بھیج دیا ہاں، جاؤ اپنے باپ نوں مل کے آ جاؤ۔ ہن نال چھوٹا زیور بھی تیار ہے، جناب زینب بھی سواری دے اوتے بیٹھ گئیاں، دیور بھی دوسری سواری دے اوتے بیٹھ گیا۔ اوتے جناب ایک جناب کافر کو بھی نگاہ حمار میں نسل دی جدو نگاہ حضرت زینب دے اوتے پیندی ہے، او کہندا ہے او لوگو مدینے دے اندر دے باپ نے ساڈے کافراں نوں ماریا ہے، لہذا اس نوں مدینے دے اندر نہیں جانا چاہیے، اس نوں مار دتا جائے۔ حضرت زینب جڑا او حاملہ ہے، آپ کے پیٹ دے اندر بچہ موجود ہے، او کافر دا بچہ حضرت زینب کے پیٹ دے اوتے نیزہ ماردا ہے۔ اللہ کے نبی دی بیٹی جناب اٹھتے جناب گر پڑتی ہے، پتھر دے اوتے جدوں گرتی ہے پیٹ دے اندر نیزہ بجیا ہے، خون دے فوارے جاری ہو گئے ہیں، بچہ جڑا او ضائع ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی دی بیٹی جناب زینب اپنی جناب اپنی چادر لے کے دوری کر کے اپنے جناب پیٹ دے اوتے پٹیاں نے مختصر نے جدوں جناب ادھر اللہ کے نبی نے حضرت زید نوں فرمایا اے زید جا چلا جا، جا دیکھ تے صحیح ابو العاص میرے نال وعدہ کر کے گیا سی کہ میں جڑا او تہاڈی بیٹی نوں تہاڈے نال ملن دے واسطے بھیجاں گا، جا ذرا دیکھ میری بیٹی آ رہی ہے یا کہ نہیں آ رہی ہے، اگر میری بیٹی آ رہی ہے میں محمد مدینے دے باہر اپنی بیٹی کا استقبال کراں گا، میں محمد مدینے دے باہر اپنی بیٹی کا استقبال کراں گا۔ حضور دے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے مدینے دے باہر کھڑے ہو جاندے نے، مدینے دے باہر کھڑا ہو کے حضور دا غلام جناب حضرت زینب کا انتظار کرتا پیا ہے۔ ادھر حضرت زینب دا اٹھ نظر آیا ہے، ادھر حضرت زید دوڑتے دوڑتے اللہ دے نبی دی بارگاہ بھی اندر گئے نے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تہاڈی دھی جڑا او تشریف لے کے آ رہی ہے۔ اللہ دے نبی اپنی دھی کا استقبال کرنے دے واسطے مدینے دے باہر جڑا او تشریف لے کے گئے نے، جدوں حضرت زینب نے دور اپنے باپ مصابہ دے درمیان ویکھیا ہے، 2 سال بعد ویکھیا ہے، حضرت زینب سارے قطار رون لگ پیاں نے، روندیاں جا رہیاں نے، روندیاں جا رہیاں نے، جدوں قریب آئیاں نے اللہ دے نبی نے جناب سینے دے نال اپنی دھی نوں لگایا ہے، منہ متھا چومیا ہے، لیکن حضرت زینب سارے قطار روندیاں جا رہیاں نے،
بیٹی ماں دیو اللہ دے نبی دے غلام مختصر وقت کیونکہ تھوڑا ہونا ہے تسی بھی آندے ٹائم ڈالیو کہ حضور دے غلام ہن جدوں انہاں دا آخری وقت آیا نا حضرت زینب دا اللہ اکبر میں پہلے اس کی کہ بس دعا منگیا کرو اللہ پاک دنیا دا دکھ کسی ہوں دے اللہ دے نبی بھی جدوں بیٹی دا دکھ آیا نا تے اللہ دا نبی بھی رو گئی اس وجہ تو حضور دے غلام آؤ دیکھو جدوں حضرت زینب آپ دا آخری وقت آیا نا آپ فوت ہو گئی کہ میرے نبی تشریف لے کے آئے کہ میرے نبی نے پتہ کی فرمایا فرمایا او بیویو میری اس دین کو بڑا چنگی طرح غسل دینا اے میری وہ دین ہے جس نے میں محمد کی خاطر بڑی تکلیفاں اٹھائیں گے اے میری وہ دین ہے جس نے میں محمد کی خاطر بڑی تکلیفاں اٹھائیں گے کہ حضور دے غلام آؤ دنیا دے نال پیار کرو دنیا دے نال محبت کرو میں پہلی عرض کر چکیا ہاں کہ دین دا اسلام دے اندر بڑا مقام ہے دین دا اسلام دے اندر بڑا مرتبہ ہے آخری بات میں ٹائم ہو گئی چلو اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں حضور دے غلام مختصر یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی نے فرمایا کہ جس نے ترے دنیا پالیاں ترے دنیا رب کائنات نے اس کو عطا فرمائیاں اور اس نے پالیاں اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ پال کے انہاں کی شادی کر دیتا ہے انہاں کی زندگی کا اچھی طرح خیال رکھتا ہے فرمایا قیامت والے دن رب کائنات اس کو جنت عطا فرما دے گا اور یہ بھی نہیں کہ اللہ دے نبی نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جس نے دو پالیاں کہ اللہ دے نبی نے فرمایا جس نے دو دنیا پالیاں رب اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا پھر اور صحابی بولیا یا رسول اللہ جتنی دو ایک دھی جس نے پالی اللہ نے نبی نے فرمایا جس نے ایک دھی پالی کا اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا اور اتنا تک حضور نے بلکہ دنیا کی قید حدیث کے اندر نہیں لائی مختصر اللہ کے نبی نے یہ فرما دیتا مطلقاً فرمایا وہ لوگوں جیڑا بندہ دنیا دے ذریعے آزمایا گیا جیڑا بندہ دنیا دے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیتا کہ رب نے اسے پتر کوئی نہیں دیتا دنیا ہی دنیا نے ہوگے کوئی